الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء بيتي وطهرهم تطهيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جو ماہ محرم الحرام کے نام سے موسوم ہے، پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور شہادت کی عظمت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے دو چیزیں عرض کرنی ہے۔ ایک ہے شان اہل بیت، اور شان بیان کرنے سے پہلے پہچانے اہل بیت
کہ اہل بیت کی پہچان بھی ہو جائے کہ اہل بیت کہا کسے جاتا ہے۔ اہل بیت کا لفظ قرآن و حدیث کے حوالے سے کس پر بولا جاتا ہے، اصل میں مراد کون ہے، اور پھر اس میں شامل کسے کسے کیا گیا، اور اس کے بعد پھر عظمت اور شان کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی چیز کہ شان اہل بیت میں پہچان وہ بھی قرآن مقدس کے حوالہ جات سے ہوگی کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کسے فرمایا۔ قرآن مقدس میں دو مقام آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ بھی استعمال فرمایا اور اس کا مصداق بھی بیان فرمایا۔ صرف اشارہ کروں گا بات سمجھانے کے لیے، واقعہ بتلانا مقصود نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا، میرے سامنے سورہ ہود 12واں پارہ اور آیت کا نمبر 69 ہے۔ دیکھیں قرآن مجید، فَمَنْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنے دوست ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ پیارے ابراہیم کے پاس اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے آ جاتے ہیں، لیکن آتے ہیں انسانی شکل میں۔ فرمایا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما، خوشخبری لے کے آئے۔ جیسے ہی آئے فرشتوں نے آتے ہی سلام کیا، سلمت سلاما، اے ابراہیم آپ پہ اللہ تعالیٰ کی سلام دیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور پھر فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، فوراً اٹھے اور ان آنے والے مہمانوں کے لیے گھر میں موجود بچھڑے کو ذبح کیا، جلدی بھونا، اور بھون کے رکابیوں اور پلیٹوں میں ڈال کے مہمانوں کے سامنے آ کے رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ رہے ہیں یہ انسان ہے، جلدی کھانا تیار کیا، فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف آگے کر رہے ہیں کھانا، اور وہ پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، نَكِرَهُمْ ان کو اوپرا پایا، انجام پایا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً اور دل میں ان سے ڈر گئے، اس لیے کہ اس وقت کے دستور کے مطابق جو کوئی انسان کسی کو دھوکہ دینا یا کسی کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتا
تو اس کے گھر کا نمک نہیں کھایا کرتا تھا، اس کے گھر کا کھانا نہ کھاتا کہ اگر میں نے کھانا کھا لیا تو پھر دشمنی کیسے کروں گا، دھوکہ کیسے دوں گا، اس لیے کھانا کھانے سے گریز کیا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دیکھا کہ کھانا نہیں کھا رہے لہذا دشمن ہے، میرے لیے اچھی سوچ رکھ کے نہیں آئے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور ان سے ڈر گئے دل کے اندر کہ آج کیا ماجرا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل پیغمبر ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور عظمت سے نوازا انبیاء کرام کی جماعت میں۔ ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت موجود ہے، سامنے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بیٹھے ہیں انسانی شکل میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہے۔ اللہ دوسری طرف فرشتے بھی موجود بیٹھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام گھر میں کھانا بنا رہے ہیں، بچھڑا ذبح کر رہے ہیں اور وہ باہر بیٹھے ہیں، فرشتوں کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ ابراہیم اندر کیا کر رہا ہے۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے، جو کوئی بھی کسی پردے میں بات آ جائے اسے میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، غیب کی کوئی بھی بات ہے جو میرا رب بتائے تو پتہ چلے، اگر نہ بتائے تو پتہ نہ چلے۔ اور ساری کائنات میں کلی طور پہ عالم الغیب ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن مجید میں صحیح فرمایا فَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہر چیز کا مکمل طور پہ غیب کا علم جاننا یہ صرف میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بول پڑے اور فرشتوں سے کہنے لگے میں تو آپ سے ڈر گیا ہوں، اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، 14ویں پارے میں فرمایا مجھے تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے نقصان پہنچا دیں گے۔ فرشتوں نے جواب دیا لا تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم کا راستے میں گھر ہے، جاتے جاتے بیٹے کی خوشخبری بھی دے دینا، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کرنا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا یہ اللہ کے فرشتے ہیں اور فرشتے کھانے سے پاک ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ پہلے گھر میں موجود ہے، پردے کے اندر ہے، جب انہوں نے بھی یہ بات سنی نا کہ یہ فرشتے ہیں ارسلنا الی قوم لوط، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ بھی سامنے آ گئی، جیسے ہی سامنے آئی ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے سامنے آ کے کھڑی ہوئی اور ہنسنے لگ گئی، مسکرا رہی ہے۔ اب مسکرا کس بات کر رہی ہے؟ مفسرین کرام نے کوئی اس میں توجیحات لکھی ہیں۔ ایک تو اس بات پہ مسکرائی، ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا اور میں بڑا پچھڑا ذبح کیا ہے، بڑا گوشت تیار کیا ہے اور کھوانا جی اب کھلائے نہیں میں، یہ تو فرشتے ہیں کھانے سے پاک ہے۔ اچھا ایک اور بات کیا سمجھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ
پہلے گھر میں تھی پردے کے اندر، لیکن جب بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے فرشتے ہیں تو فوراً فرشتوں کے سامنے آ گئی کہ نوری مخلوق ہے اور نوری مخلوق سے پردہ نہیں ہوتا۔ ذرا آج ہی اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی طرف میرے پیارے پیغمبر کی ساری زندگی گزری۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میرے پیارے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی میں کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، کسی غیر محرم کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے جب بھی عورتوں سے بیعت لیتے ہمیشہ پردے میں بیعت لیتے، ہمیشہ پردے میں بیٹھتے، غیر محرم عورتوں سے پردہ فرمایا کرتے تھے۔ اور میرا بھائی اگر میرے پیارے پیغمبر اللہ کے نور سے جدا ہوتے تو پھر پردہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو حضرت لوط علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی اس لیے فرشتوں کے سامنے آئی ہے کہ فرشتوں سے پردہ نہیں ہے لازم۔ تو میں فضحکت ہنسنے لگی کہ دیکھ ابراہیم کیا کیا تو نے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تو ہنس نہیں، اگلی بات بھی سننا، فَقَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقَ، بڑی ہستی پئی ہے، اگلی بات بھی سن، یہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ ابھی بیٹا پیدا ہوگا، جیسے ہی سنانا اللہ صرف اسحاق نہیں، فرمایا اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا۔ 4-5 شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے ان کے نام رکھے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ایک، حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4، اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام نامی اسم گرامی جناب احمد اور محمد یہ بھی پیدائش سے پہلے رکھ دیا گیا۔ تو یہ 5 ایسے بچے ہیں کہ جن کا نام پیدائش سے پہلے رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی خوش ہو رہی ہے، اب سننا اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دینے والے ہیں، صرف بیٹا نہیں ساتھ میں پوتا یعقوب بھی آنے والا ہے۔ اب وہ ساری خوشیاں ختم، ساری کی ساری خاموشیاں آ گئی اور کیا کہتی ہیں یا بیلتا أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، آئے افسوس میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، أَلِدُ میں بیٹے کو جنم دوں گی، حالانکہ أَنَا عَجُوزٌ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں۔ عجوز اس بوڑھے کو کہتے ہیں جی جسے سراکی میں کہتے ہیں بوڑھا یا بوڑھا، کہتے ہیں یہ تو بالکل بوڑھا ہو گیا۔ عجوز مجھے تو امید ہی ختم ہو گئی ہے، سب کچھ ختم، ایسی بوڑھی ہو گئی ہوں، باقی میرے خاوند کی بات وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میرا خاوند مجھ سے بھی زیادہ بوڑھا ہو گیا، کیسے بیٹا ہوگا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا یہ جو الفاظ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی بیان فرمائے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں سے کچھ لوگ کچھ اور ہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ذہن میں ابھی آ گیا تو وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ 26واں پارہ سورۃ ذاریات اور آیت نمبر 29 ہے۔ فرمایا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جب فرشتوں سے بات ثابت ہو گئی، فرشتہ ہے اس سے مطلب کہ اس سے پردہ نہیں ہے، سامنے آ گئی اور سنا کہ مجھے ہاں بیٹا پیدا ہونا ہے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا،
فسقت وجهها کہتے ہیں جناب حضرت سارا نے جب یہ بیٹے کی خوشخبری سنی اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا، کہا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ وقالت عجوز عقیم، میں انتہائی بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ جی حضرت سارا کو بیٹے کی خوشخبری ملی تو اس نے بھی تو چہرے پہ ہاتھ مارا نا، تو اس نے بھی تو پیٹا، تو پیٹا کیا ہو گیا؟ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اب میں آپ کو سہتی میں ایک بات سمجھاتا ہوں، آپ کو یقیناً سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو لفظ ہے نا فسقت وجہہا، فسقت وجہہا، آپ نے اکثر عورتوں کی محفل دیکھی ہوگی، 4-5 عورتیں اور خاص کر بوڑھی بوڑھی عورتیں بیٹھ جائیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کوئی حیرانگی والی بات آ جائے نا، حیرانگی والی بات، تو پھر حیرانگی والی بات میں ہوتے ہیں صرف ہمارے اور بھیڑی یہ چیز کبھی نہیں دیکھا جی کہ رنگ کو نر کے دور باندھے ہو، یہ ہو گئے کوئی اور ٹکر۔ وزیر اعظم صاحب ہے نا، بنا کے رکھا کرو ان سے بھائی، گھر میں رہنا جو ہے جی۔ تو فسقت وجہہا، فسقت وجہہا، حیرانگی سے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا، ہاں میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، میری حالت تو یہ ہے کہ میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکی ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا قالوا کذالک قال ربک، یہ کوئی ہم کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا، یہ تو اللہ کا پیغام ہے، ہوگا بھی بیٹا اور اسی عمر میں ہوگا، اسی حالت میں ہوگا، اس لیے کہ قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، اس لیے کہ تمہارا رب ہے جو حکمتوں کا بادشاہ ہے، جو ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، اس رب کا حکم ہے ربوں کی جیسے اس کا حکم ہوا ہے ویسے ہی ہو جانا ہے، اللہ بولتا ویسے ہی تمہارا بیٹا ہو جانا ہے۔ حضرت سارا جس وقت تعجب کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، فرشتوں کا جواب سنیے گا، اور پھر ساتھ میں میری اصل بات بھی آ گئی کہ پہچانے اہل بیت کیا ہے، اہل بیت کی پہچان۔ فرمایا قالوا، فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ سورہ ہود پر آیت نمبر 73، فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم میں تعجب کرنے لگی ہو؟ رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ، اس کی برکتیں ہو، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت۔ جی کسے فرمایا اہل بیت؟ حضرت سارا کو، اور حضرت سارا کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے کون شامل ہوتا ہے؟ پیغمبر کی ازواج مطہرات، پیغمبر کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا انداز بھی دیکھیے گا، یہ میرے سامنے 20واں پارہ ہے اور سورہ قصص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ سورہ قصص 20واں پارہ آیت نمبر 7۔ فرمایا فرعون جس سال بچوں کو قتل کرتا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال چھوڑ دیتا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں بڑی خوف میں پڑ گئی، مگر ہم نے اس کی ماں کے دل کو اپنے قبضے میں لیا اور دل میں بات ڈالے پریشان نہیں ہونا۔ جس وقت تو دیکھے کہ تیرے بچے کی طرف کوئی آ رہا ہے فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو سمندر اور دریا کی لہروں کے حوالے کر دینا۔ میں اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہوں وَلَا
جَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ میں اللہ تعالیٰ تمہیں موسیٰ واپس لٹاؤں گا بھی صحیح، اور صرف موسیٰ نہیں ہوگا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے دوں گا۔ پہنچ گیا دریا میں، دریا سے ندی میں، ندی سے ہوتا ہوا فرعون کے محل کے ساتھ لگا۔ حضرت آسیہ نے اٹھایا، اب اٹھایا ہے، اٹھا کے بچے جیسے صندوق کھولا، جناب آنکھیں دیکھتی دیکھتی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حسن و جمال ہی اتنا نوازا تھا۔ یاد رکھیے میرے پیارے، اللہ تعالیٰ نے اپنا جو بھی پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمایا، اس پیغمبر کے اندر چند صفات ایسی پیدا فرمائی کہ وہ صفات اس پیغمبر کے دور میں اس سے زیادہ اور کسی میں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی صفت، ہر پیغمبر اپنے دور کا سب سے حسین و جمیل ہوتا ہے، اس سے بڑا حسن و جمال کا پیکر اور کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا امین بھی کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا صادق یعنی سچا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہر پیغمبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی اور رکھی ہے۔ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہمیں کسی کا دودھ نہیں پی رہے، بہن بھی پہنچ گئی، کہتی ہے وقالت اختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ کنارے آنکھ کے کنارے سے دیکھ رہی ہیں، کہاں جا رہا ہے صندوق، کس کے پاس پہنچا، اور میں جیسے محل میں گیا یہ بھی پیچھے سے گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِن قَبْلُ۔ ہر ماں کا دودھ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ فرمایا کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا، اور میں بہن بھی پہنچ گئی، بہن کہتی ہے بچہ رو رہا ہے، فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ آیت کا نمبر 12 سورہ قصص اور 20واں پارہ۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہتی ہے، فرمایا هل أدلكم، میں تمہیں بتاتی ہوں، علی اہل بیت، علی اہل بیت، ایک ایسا اہل بیت، ایسے گھر والے تمہیں بتاتی ہوں، یکفلونہ، جو موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کریں گے، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور فرمایا وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت عمران کی زوجہ محترمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی کے لیے لفظ بولا اہل بیت کا، جی تو واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے اہل بیت سے مراد پیغمبر کی ازواج مطہرات۔ یہ اس سے علاوہ بھی ایک اور حوالہ دیکھیے گا، یہ 22واں پارہ سورہ احزاب میرے سامنے ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ آپ سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے، کس سے؟ اہل البیت، اے اہل بیت۔ اب اہل بیت سے کیا مراد ہے سنیے گا، اس آیت کریمہ سے پہلے بھی، اس آیت کریمہ کے بعد بھی میرے پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے پیغمبر کی بیویوں، اے میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات، میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہوں کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور میں اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ تو اہل بیت کے اندر سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات شامل ہے۔ اب دوسری بات، یہ تو اللہ تعالیٰ نے شامل فرمائے اہل بیت کے اندر، اب اس کے علاوہ میرے پیارے پیغمبر نے کسے کسے اہل بیت میں شامل کیے، سنیے گا حدیث مبارک۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہے، اس کے گھر میں تشریف فرمائے. آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو بلایا. میرے پیارے پیغمبر کے پاس کالے رنگ کی چادر ہے، آپ نے ان سب کے سر پہ چادر فرمائی اور اس وقت دعا فرمائی، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. میرے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے مولا یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں. فطہرہم تطہیرا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو انہیں بھی پاک فرما دے. حضرت ام سلمہ اسی جگہ موجود ہے، میرے پیارے پیغمبر سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اور میں بھی آ جاؤں. میرے پیارے پیغمبر کا جواب سنیے گا. فرمایا اے ام سلمہ انت علی خیر، آپ تو پہلے سے نیکی اور بھلائی پر ہیں، تو آپ کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ پہلے والے بیت میں ہیں، یہ تو ان کے لیے دعا کر رہا ہوں جو پہلے نہیں تھے، اب میرے اہل بیت میں شامل ہو جائیں. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے اہل بیت میں کیا کیا؟ شامل کروایا. بالکل آسان سی مثال ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ. کچھ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، کچھ سین میں بیٹھے ہیں. جی اب میں مسجد والوں اندر والوں کو کہوں کہ آپ مسجد میں آ جائیں. جی آپ استاد کا بڑا ٹھیک ہے. جی کیا کہوں؟ انہیں کہوں نا جو باہر بیٹھے ہیں کہ بھائی باہر والے کیا آ جائیں، اندر آ جائیں. تو میرے پیارے پیغمبر نے بھی یہی فرمایا، اے ام سلمہ تو پہلے سے اہل بیت میں شامل ہے. اللہم ہؤلاء بناتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے. فطہرہم تطہیرا، انہیں بھی پاک فرما دے، انہیں بھی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تطہیر مل جائے. اس لیے کہ قرآن مقدس کا ایک انداز بھی سن لیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کے آنے کا مقصد بیان فرمایا. یہ چوتھا پارہ میرے سامنے ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 164 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا کائنات کے اندر ساری نعمتیں دی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا. میں نے زمین و آسمان تمہارے حوالے کیے، میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی نعمتیں تمہارے حوالے کی، مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہوا. لیکن جب میں نے اپنا محبوب دیا، جب میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا نا، پھر میں اللہ تعالیٰ کو بھی محسوس ہوا کہ کوئی میری بڑی چیز جا رہی ہے. تبھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اللہ علی المؤمنین، اور میں نے تمہیں جو عطا کیا ہے اور میں اتنی بڑی چیز ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات محسوس ہوئی کہ میں تمہیں اپنا احسان جتلا دوں. کیا من اللہ، میرا احسان ہے، میں نے تمہیں اپنا رسول دیا ہے. ہمیں مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے. تو میرے پیارے سمجھانا یہ چاہ رہا تھا، میرے پیارے پیغمبر اہل بیت کو بھی پاک فرمایا. فرمایا وطہرہم تطہیرا، مولا میرے اہل بیت کو پاک فرما دے. اور ساتھ میں ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا
وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. میرے پیارے تیرے ازواج مطہرات کو میں اللہ تعالیٰ نے پاک فرما دیا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور صحابہ کرام کا تزکیہ نفس کیا میرے پیغمبر نے. صحابہ کرام کو بھی پاک کیا تو کیا سمجھ آئی؟ میرے پیارے پیغمبر کے آل بیت بھی پاک ہیں, میرے پیغمبر کے صحابہ بھی پاک ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اب سمجھ آ گئی کہ اہل بیت میں میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اور میرے پیارے پیغمبر کا خاندان بھی شامل ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ آگے دونوں باتیں حدیث مبارک اور پیارے پیغمبر کی زبان مقدس اور ساتھ کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن مقدس سے بات کو واضح کر دیا کہ اہل بیت سے مراد میرے پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے مراد حضرت فاطمہ بھی, حضرت زینب بھی, جی حضرت ام کلثوم بھی اور ساتھ میں حضرت رقیہ بھی. اور میں یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. پھر یہاں پر ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے گئے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اور صرف کون تھے؟ حضرت علی, حضرت فاطمہ اور اس کے بعد حضرت حسنین قریبین. فرمائیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. یہ میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا, عیسائی وہ جو آئے تھے, نجران کا وفد آیا تھا اور آ کر میرے پیارے پیغمبر سے مناظرہ کیا. 60 آدمیوں کا وفد تھا. آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے پر, اس کے رسول ہونے پر دلائل دیے. ان کے سارے دلائل کا رد کیا. جب وہ ماننے سے منکر ہو گئے نا, آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا, چلو تم بھی سارے آ جاؤ, میں بھی آ جاتا ہوں اپنے سب کو لے کر. اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کے دعا کرتے ہیں, ہم میں سے جو بھی غلطی پر ہے اللہ تعالیٰ اس پر ابھی لعنت برسا دے, ابھی اللہ کا عذاب آ جائے. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. تو میرے پیارے پیغمبر کن کن کو ساتھ لے کے گئے؟ حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ساتھ لے کے گئے نجران کے عیسائیوں کے پاس. اور دوسرے نمبر پر تفسیر اٹھائیے گا روح المعانی. اس آیت کے حوالے میں تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر اپنی ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لے کے گئے جس وقت گئے. اچھا, پھر جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ جی اللہ کے پیارے پیغمبر باقی بیٹیوں کو لے کے کیوں نہیں گئے؟ جی اب میں آپ سے یہاں ایک سوال کرتا ہوں. جی آپ لوگ یہاں جمعے پہ آئے ہوئے ہیں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جی اپنے دادے لوگ کیوں نہ لائے, اپنے پردادا کو جمعے پہ ساتھ لے کے کیوں نہیں آتے؟ جی تو صاحب کو یہ سارا پردادا تو مر گیا. جی تو کیا پھر آپ کے استادی وہ تو مر گئے, مرنے والوں کو ہم کیسے ساتھ لے کے آئے؟ ایسے ہے کہ نہیں, مرنے والوں کو وہ اور ہے جن کے مردے واپس آ جاتے ہیں, جو مسلمان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جی کیا ہے کہ وہ تو مر گئے, اب مرنے والوں کو ہم کیسے ساتھ لے کے آئیں گے؟ اور میرے بھائی یہ تو نجران کے عیسائیوں سے میرے پیارے پیغمبر کا مباہلہ ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے 10 ہجری کو, ہجرت کے 10ویں سال. اس سے پہلے میرے پیارے پیغمبر کی باقی بیٹیاں فوت ہو گئی تھی. جب فوت ہو گئی تو مرنے والوں کو میرے پیارے پیغمبر کیسے لے کے آتے؟ جو زندہ موجود تھے میرے پیارے پیغمبر انہیں لے کے آئے ہیں, جو تو زندہ ہی نہیں تھے تو پھر لے کے کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا, اب دوسری طرف شان اہل بیت کے لیے چند الفاظ سنے اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, ان کی شان تو اتنی کافی ہے کہ وہ نسبت لگ گئی انہیں میرے پیارے پیغمبر کی کہ وہ بیویاں کس کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے تو ایک موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا, اماں جی مجھے بتائیے گا شان آپ کی زیادہ ہے یا شان میری زیادہ ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا کبھی تکبر نہیں کیا, کبھی اس کا کمپیریزن میں نہیں آئے. آپ اللہ کے پیغمبر کی بیٹی ہیں, میں ابو بکر
کی بیٹی ہوں، آپ کے شان کے ساتھ تو مل ہی کوئی نہیں سکتا، لیکن تھوڑا سا اصرار کیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا بیٹا ساری باتیں اپنی جگہ پہ برحق ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب نے حاضر ہونا ہے اور اللہ کی طرف سے جب حکم ہوگا جنت کی طرف جانے کا، میری پیاری بیٹی آپ حضرت علی کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے اور میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ جنت جا رہی ہوں گی۔ فرمایا یہ جو نسبت مل گئی ازواج مطہرات کو کہ میرے پیارے پیغمبر کی بیویاں بن گئی ہیں، میرے پیارے پیغمبر کا حرم بن گئی، میرے پیارے پیغمبر کی عزت اور شان بن گئی، اور میں ان کی شان کے تو کیا ہی کہنے، ان کی عظمت کے تو کیا ہی کہنے۔ میرے پیارے حضرت اماں عائشہ صدیقہ، اس سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے پیارے پیغمبر کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محبت اور پیار ہے حضرت خدیجہ سے کہ مرتے دم تک میرے پیارے پیغمبر کو اس کی وفائیں بھول نہ سکی۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے مجھے کسی عورت پہ بھی اتنا رشک بھی نہیں آیا جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ پہ آیا کرتا تھا کہ جب بھی گھر میں کوئی اچھا کھانا بنتا، جب بھی کوئی اچھی چیز بنتی، میرے پیارے پیغمبر پہلے فرماتے اس میں سے کچھ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیج دیجئے گا، ہم بعد میں استعمال کریں گے۔ پر میں حضرت عائشہ نے ایک دن سوال کر دیا، پر میں یا رسول اللہ وہ تو دنیا سے چلی گئی، آپ کو ان سے ابھی تک محبت ہے۔ حضرت میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ خدیجہ وہ عورت ہے جس وقت ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، حضرت خدیجہ نے مجھے میری تصدیق کی تھی، مجھے سہارا دیا تھا۔ تو میں اللہ کے پیغمبر پریشان نہ ہو، اس خدیجہ کی جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں سب کچھ آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پر میں حضرت خدیجہ کے بدن سے میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا، میرے پیغمبر کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بدن سے ہوئی ہیں۔ پر میں میرے پیارے پیغمبر کی چھوٹی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پر میں یہ بھی حضرت خدیجہ کے بدن سے ہیں۔ پر میں حضرت فاطمہ جوان ہو گئی، مختلف صحابہ کرام ان کی طرف سے آ رہے ہیں رشتے، پر میں یا رسول اللہ ہمیں اپنا داماد ہونے کا شرف دے دیں، ہمیں یہ شرف حاصل ہو جائے۔ میرے پیارے پیغمبر ہر ایک کا انکار کر رہے ہیں، اور انکار بھی کیوں کیا؟ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے کوئی بھی اپنا رشتہ کیا، اپنا نکاح کیا یا اپنی اولاد میں سے کسی کا نکاح کیا، کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، اسی جگہ پہ نکاح کیا جس جگہ پہ میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ فرمایا سب کا انکار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، حضرت ابو بکر حضرت عمر صاحب آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت علی کی بات سنی، تھوڑی سی خاموشی فرمائی، اللہ کی طرف سے تائید آئی، میرے پیارے پیغمبر نے ہاں فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی ہاں کرنی، ہر طرف سے مبارکباد آ رہی ہے، علی تجھے مبارک ہو، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ پیارے پیغمبر کے ساتھ تمہاری رشتہ داری کر رہی ہے۔ ایک میرے پیارے پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہے اور دوسرا پھر میرے پیارے پیغمبر کا داماد ہے، اور میں یہ اتنا زیادہ شرف والا مقام جو چنے عطا ہوا، مبارکبادیں مل رہی ہیں، شادی نکاح کا وقت آیا، میرے پیارے پیغمبر حکم دیا ازواج مطہرات کو، اور میں حضرت فاطمہ کو تیار کیا جائے۔ میرے پیارے پیغمبر کے حکم میں ازواج مطہرات حضرت فاطمہ کو تیار کر لیں۔ اور بیٹیوں والوں جن میں سکت نہیں ہے وہ منظر بیان کرنے کی، رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مکمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی تربیت میں وقت گزارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ دلہن بنائی جا رہی ہے حضرت فاطمہ، لیکن مسلسل روئے جا رہی ہے،
آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے. ازواج مطہرات میرے پیارے پیغمبر کے پاس آئی ہیں, آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ ذرا آئیے گا, تشریف لائیے گا حضرت فاطمہ کے پاس. میرے پیارے پیغمبر آئے, آ کے حضرت فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا میری بیٹی, ماں کی محبت بھی میں پیغمبر نے تجھے دی ہے, والد کی محبت بھی میں پیغمبر نے تجھے دی ہے, میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تو آج جاتے ہوئے مجھے بتا کے جا. حضرت فاطمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, کعبہ کے رب کی قسم ہے محبت میں کمی نہیں ہے. ہر بیٹی کی کوئی خواہش ہوتی ہے, ہر بیٹی کی تمنا ہوتی ہے کہ میری کاش کے وعدہ ہو, اور جب میں گھر سے جا رہی ہوں وعدہ کے دستے شفقت کے ساتھ مجھے گھر سے رخصت کیا جائے. کاش کہ آج میری ماں خدیجہ ہوتی اور کتنے ناموں سے مجھے رخصت کرتی, کتنے پیار اور محبت سے مجھے رخصت کیا جاتا. اللہ کے پیارے پیغمبر بھی رو رہے ہیں, حضرت فاطمہ بھی اور ازواج مطہرات بھی مسلسل رو رہے ہیں. میرے پیارے پیغمبر نے اس دکھ درد کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا علی تو ہے تو میرا چچا زاد بھائی, ہے تو میرا قریبی, لیکن ایک بات یاد رکھنا فاطمہ, اس میں پیغمبر کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت ہے. خیال کرنا میری بیٹی کو تکلیف نہیں دینا, میری بیٹی کو ستانا نہیں ہے, پیار اور محبت سے رکھنا. کچھ عرصہ گزرا ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس روتی روتی آ گیا. میرے پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, فرمایا اٹھے, فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا ابا جی غضب ہو گیا. غضب یہ ہوا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ حضرت علی دوسری شادی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے کر سکتا ہے. فرمایا کرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن جس سے شادی کر رہے ہیں وہ ابو جہل کی بیٹی ہے. میرے پیارے پیغمبر نے سنا, بڑا دکھ ہوا میرے پیارے پیغمبر کو. آپ فوراً مسجد نبی میں تشریف لے گئے. وہاں جا کے سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر نے بلایا حضرت ابو بکر صدیق کو, حضرت عمر فاروق کو. فرمایا ادھر آؤ میرے پاس, آپ رشتہ لے کے آئے تھے نا حضرت علی کا, آپ اس کے ساتھ آئے تھے, آئے کر بیٹھے. باقی صحابہ کرام کو بلایا. جب آ گئے مسجد نبی کے اندر حضرت علی کو فرمایا کہاں ہے؟ مسجد نبی کے صحن میں سوئے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں زمین پہ. میرے پیارے پیغمبر آئے, آ کے اپنے پاؤں مبارک سے ضرب لگائی حضرت علی کو اور فرمایا قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھ جلدی کھڑا ہو. پھر مسجد میں میرے پیارے پیغمبر منبر پہ تشریف لے آئے اور فرمایا علی ایک بات یاد رکھنا, میں پیغمبر تجھے منع تو نہیں کرتا کہ دوسری شادی نہ کر, اللہ تعالیٰ نے اجازت و رخصت دی ہے, لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ پیغمبر کی بیٹی پہ پیغمبر کے دشمن کی بیٹی کو کیوں لا رہا ہے, کیا کر رہے ہیں علی. اور ساتھ میں پھر خطبہ ارشاد فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے, فرمایا ایھا الناس, اے لوگوں سن لو میری بات کان کھول کے, ان فاطمہ بضعۃ منی, فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. فرمایا جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے میں پیغمبر کو تکلیف پہنچائی ہے, اور جس نے میں پیغمبر کو تکلیف پہنچائی اس نے رب کو تکلیف پہنچائی ہے. خیال کرنا اس بات کا کہ یہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس پر کسی میرے دشمن کی بیٹی کو سوکن بنا کے نہ لیا. حضرت علی زاروں قطار رو رہے, معافیاں مانگ رہے, یا رسول اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا, جو ہو گیا سو ہو گیا. ادھر ایک بیٹی بھی ہے. جی ہم تکابر کے قائل نہیں ہیں, کسی کے اندر تکابر کرے شان میں, اس کے قائل نہیں ہے.
ذرا صرف سمجھانے کی غرض سے، ادھر ایک بیٹی دی اور ایک بیٹی کے بعد یہ الفاظ کہیں، خیال کرنا اسے تکلیف دی تو مجھے تکلیف، یہ الفاظ فرمائے۔ دوسری طرف بھی دیکھیں، یہ قبیلہ بنو ہاشم ہے، قبیلہ بنو ہاشم نجیب الطرفین ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف دیکھیے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ قبیلہ بنو امیہ سے ہیں جن کو گالیاں دی جاتی ہیں، بکواس کیے جاتے ہیں، قبیلہ بنو امیہ سے حضرت عثمان پہلی بیٹی دی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری پہلی بیٹی فوت ہو گئی، میرے پیارے پیغمبر نے دوسری بیٹی کا نکاح کر کے دے دیا۔ جب دوسری بیٹی بھی فوت ہوئی، حضرت عثمان بڑے پریشان ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر تسلیاں دے رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مرنا تو ہر ایک نے ہے، مر گئی آپ کی بیٹی میری زوجہ محترمہ دنیا سے چلی گئی، ہر ایک نے جانا ہے، دکھ ہے، لیکن جو بڑا دکھ میں عثمان کو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ مجھے داماد پیغمبر کہہ کے بلاتے تھے، پہلے مجھے داماد رسول کہہ کے بلایا جاتا تھا، لیکن اب وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اب سنیے گا میرے پیارے پیغمبر کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سینے سے لگایا اور فرمایا عثمان مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر میں پیغمبر کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے اتنی محبت ہے میرے پیارے پیغمبر کو، پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا، اللہ تعالیٰ نے 2 شہزادے عطا فرمائے، 3 بیٹے حضرت فاطمہ کے، ان میں سے 2 مشہور ہوئے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسی شان اور عظمت والے ہیں کہ دنیا کائنات نے، اس آسمان نے، اس زمین نے، اس سورج اور چاند ستاروں نے ایسی عظمت والے شہزادے نہ پہلے دیکھیں، نہ اب اور نہ قیامت تک دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والد، ان کی والدہ اور ان کا ننہال یہ ایسی نسبت ہے اور ایسی شان اور مقام ہے کہ ان جیسے والدین بھی کسی کے نہیں اور ان جیسے ننہال بھی کسی کے نہیں ہے۔ فرمایا ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سن رکھو لوگوں، فرمایا ہر مومن، ہر ایمان والا حضرت علی سے محبت کرے گا، اور جس کے دل میں منافقت ہوگی ہر منافق آدمی حضرت علی سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ کیا مطلب سمجھ آیا؟ حضرت علی سے محبت یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے، جس کے دل میں حضرت علی سے ایک ذرہ برابر بھی بغض ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں، اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ آقا دو جہان سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے۔ اگر ایمان بچانا چاہتا ہے تو پھر علی سے محبت کرنی پڑے گی، اگر ایمان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر دفعہ جدھر حضرت علی سے بغض رکھتا جا، جو بھی بکواس کرتا جا۔ اور پھر میرے پیارے پیغمبر نے جس وقت مکہ مکرمہ سے واپس آ رہے ہیں، غدیر خم کے مقام پر اعلان فرمایا من کنت مولاؤ فہذا علی مولا، او کما قال۔ سن لو میرے صحابہ، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں نہ کرو، سن لو حضرت علی کے بارے میں۔ جو آدمی میں پیغمبر سے محبت کرتا ہے، جو مجھے دوست رکھتا ہے، وہ حضرت علی کو بھی دوست رکھے، وہ حضرت علی سے بھی محبت کرے۔ فرمایا جو میری محبت ہے،
وہ حضرت علی کی محبت ہے۔ کیا مطلب؟ جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً میں پیغمبر کی محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض علی ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ والد کی شان بیان فرمائی میرے پیارے پیغمبر نے۔ والدہ کی شان دیکھیے گا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کا آخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، فرمایا اما ترضینا یا فاطمہ، فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری عورتوں کی، جنت کی ساری عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ والد جن کے محبت کو اللہ کے پیغمبر نے معیار ایمان بنایا، والدہ وہ عظمت والی خاتون کہ جس کو میرے پیارے پیغمبر نے جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا۔ اور نانا کون ہے؟ جی حضرت حسین کے نانا کون ہے جن کے بارے میں قرآن مقدس کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے پیارے پیغمبر، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا کیا کہ قیامت تک بھی آپ سے پہلے جتنے دور گزر چکے کسی کو کچھ عطا نہیں کیا جتنا آپ کو عطا کیا۔ کوثر، فرمائے کوثر کثرت سے ہے، فرمائے اتنا کچھ عطا کیا، فرمائے جس کی کوئی حد حساب بھی نہیں ہے، بے پناہ تمہیں عطا فرمایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر میں اللہ نے بلند فرما دیا۔ کیا مطلب؟ دو لفظ کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر، آپ کا ذکر میں نے کتنا بلند کیا، فرمائے دنیا کائنات کے اندر بھی اور قیامت کے بعد بھی جہاں میں رب کا نام ہوگا وہاں میرے محبوب کا نام ہوگا۔ اور حضرت خدیجہ نانی ہے، اس کی شان کیا ہی کہنے، کیا ہی کہنے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، جس سے میرے پیارے پیغمبر کو بے پناہ محبت ہے، پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اور خود حسنین کریمین، جی ان کو کتنی عظمت سے نوازا۔ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رأیت الحسن والحسین علی عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت نعم الفرس تحتکما فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما الفارسان ہما۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آ رہے ہیں، آپ کے کندھے مبارک پہ ایک طرف حضرت حسن ہے، دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر چلتے آ رہے ہیں، دونوں شہزادوں کو اٹھائے ہیں، کبھی ایک سے محبت کرتے ہیں، کبھی دوسرے کو چومتے ہیں، کبھی ایک کو سینے سے کبھی دوسرے کو سینے سے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، بڑا عجیب محسوس کیا اور الفاظ کہہ دیے کہ نعم الفرس تحتکما، واہ تمہاری کیا قسمت ہے، کتنی اچھی سواری تمہیں میسر آئی ہے۔ نبیوں کا امام ہے، ساری کائنات کا سردار ہے اور حسنین کریمین کی سواری بنائے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہم الفارسان ہما، فرمایا سواری بھی عظیم ہے، سوار کیا کم ہے، فرمایا سواری تو اعلیٰ ہے، سوار بھی تو اعلیٰ ہے، جو اوپر سوار ہو رہے ہیں ان کی عظمت کے بھی کیا کہنے ہیں۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا حضرت حسن حضرت حسین کو کندھوں پہ اٹھایا، اور جن کی سواری امام الانبیاء بنے، جن کی سواری ساری کائنات کا سردار بنے، اور جن کی سواری وہ شخصیت جو محبوب رب العالمین ہو وہ سواری بنے، اور میرے پیارے ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی شان کے کیا کہنے۔ میرے پیارے پیغمبر ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا میرے پیارے پیغمبر نے اپنے دونوں شہزادوں کو قمیض پہنی ہوئی ہے اور اوپر والا بٹن بھی ایسے بند ہے، سخت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ یہ اوپر والا بٹن کھول دے۔ جیسے ہی کھولا ہے
نیچے نشان بن گئے وہ سخت بٹن کی وجہ سے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اٹھا کے سینے سے لگایا اور اسی جگہ کو چوم کے فرمایا فاطمہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میں دل چیر کے دکھا سکتا میں محمد تجھے دکھاتا جیسے یہ نشان حسین کے ادھر بنے ہیں میرے دل پہ ایسے بن گئے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کو محبت، حسنین کریمین سے اتنی شان اور عظمت، پھر میرے پیارے پیغمبر کی محبت، پھر آگے خلفائے راشدین کی محبت بھی ایسے۔ سنیے گا میرے پیارے، بس 5-4 منٹ بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر پہ تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور حضرت عمر کے پاس سیدھے آئے اور آ کر بازو سے پکڑ کے کہتے ہیں اتر میرے نانا کے منبر سے، یہ میرے نانا کا منبر ہے، اتر یہاں سے، تو اپنے والد کے منبر پہ جا کے بیٹھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں صحابہ کرام کی شان اور عظمت پہ، حضرت حسین کو کچھ نہیں کہا، اٹھایا، گود میں بٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا شہزادے اس میں کوئی انکار نہیں ہے، یہ آپ کے نانے کا منبر ہی ہے اور یہ ہماری قسمت ہے کہ آپ نے ہمیں اس پہ برداشت کیا ہے۔ پھر دوسری بات فرمایا آپ کا میرے پاس آنا یہ میرے لیے باعث عزت ہے، یہ میرے لیے باعث احترام ہے، یہ میرے لیے معزز ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ جس وقت آپ کی مرضی آئے، جس وقت چاہے ضرور میرے پاس تشریف لے آیا کریں۔ پھر ایسا ہوا ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمائے دیکھتے کیا ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، دیکھا اندر کون ہے، کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کی کوئی خصوصی میٹنگ چل رہی ہے، مجھے بھی اجازت نہیں ہے اندر جانے کی۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میں ادھر سے ہی واپس چلا گیا، جب بیٹا نہیں جا سکتا تو بھلا میں کون ہوتا ہوں اندر جانے والا۔ حضرت حسین واپس چلے گئے، تھوڑے دن گزرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے، فرمائے شہزادے کافی دن ہو گئے آپ نہیں آئے میری محفل میں۔ کہتے ہیں امیر المومنین میں آیا تو تھا لیکن آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا، اسے اجازت نہ ملی تو اس لیے میں واپس آ گیا کہ مجھے بھی اجازت نہیں ملنے والی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں اور فرمایا او شہزادے اجازتوں کی ضرورت تو انہیں ہوتی ہے جو خود چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ تو کائنات کے سردار کے نواسے ہیں، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو آپ آئے اور میں نہ مل سکا اس کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، عمر آپ کے سامنے حاضر ہے، معاف کر دے اور آئندہ اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے گلی میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں ہم عمر ہیں، کھیل رہے ہیں، اور حضرت حسین آئے نا جلال میں اور جلال میں آ کے کہتے ہیں یہ جو سامنے منبر پہ آدمی خطبہ دے رہا ہے یہ ہمارا غلام ہے۔ کیا کہا جی؟ یہ ہمارا غلام ہے۔ پھر والد کے لیے کون یہ بات سن سکتا ہے کہ جی کوئی کسی کے والد کو کہو کہ یہ تو ہمارا نوکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے، کچھ نہ کہا حضرت حسین کو، لیکن جس وقت شام کو حضرت عمر آئے اپنے والد سے کہا ابا جی آج حضرت حسین نے آپ کے خطبے کے دوران یہ کلمات فرمائے کہ یہ جو منبر پہ آدمی بیٹھا ہے یہ ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا بیٹا کیا کہا ہے، ذرا دوبارہ الفاظ دہرائیے گا۔ کہا یا ابا جی حضرت حسین نے فرمایا کہ یہ عمر ہمارا غلام ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یار ایک بات میری مان، جا کے حضرت حسین سے یہ بات لکھوا کے لے آ کہ حضرت حسین یہ بات لکھ دے کہ حضرت عمر ہمارا غلام ہے، یہ بات لکھوا کے لے آ۔ حضرت حسین کے پاس دوڑتے دوڑتے آئے حضرت عبداللہ ابن عمر، فرمایا وہ جو آپ نے بات کہی تھی اسی بات کو لکھ دے حسین شہزادے۔ حضرت حسین نے لکھا جی عمر میرا غلام ہے، عمر ہمارا غلام ہے، اور نیچے پھر فقط والسلام حسین ابن علی۔ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا جب شہزادہ یہ تحریر لکھ رہا ہوگا کہ جی عمر ہمارا غلام ہے، اور نیچے جب وہ اپنے سائن کر رہا ہوگا فقط والسلام حسین ابن علی، قربان جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا، حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر نے فرمایا اپنے بیٹے کو، بیٹا جی یہ جو چھوٹا سا کاغذ آ گیا، جس وقت میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد اس چھوٹے کاغذ کو میرے کفن کے اندر ڈال دینا، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہی الفاظ اپنی نجات کے لیے کافی سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین یہ مان جائے کہ میں عمر ان کا کیا ہوں جی، غلام ہوں۔ اسی واقعے کو نا جوید راز ایک شاعر ہے اس نے منظوم کیا ہے، وہ میں سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ شاعر کیا کہتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے آ کے ساری بات کی نا تو انہوں نے پھر آگے سے کیا کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ شاعر کی زبان ہے، کہتے اون دی نان کی نسبت ہک پاسے، جو نان کی نسبت ہے نا نان حال ہے، اون دی نان کی نسبت ہک پاسے جیڑا خاص مقام اساڈا، اے بھی راز اعزاز تو گھٹ کوئی نہیں، اون دے منہ وچ نام اساڈا، تے ساری عمر دی عمر ریاضتاں دا بڑے ہک استام اساڈا، یا لفظ حسین تو لکھوا دے ہے عمر غلام اساڈا۔ جی تو صحابہ کرام کی عظمت اپنی طرف، لیکن جو ان کا خاص تعلق تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اہل بیت سے، میرے پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات سے، اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ سب بکواسات ہیں، فلاں نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا کیا، کوئی حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے، سب بکواسات ہیں۔ اس لیے کہ جن صحابہ کرام نے میرے پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، مرتے دم تک جس سے میرے پیارے پیغمبر کو محبت تھی، صحابہ کرام نے ان سے محبت کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھا ہے اور ایمان کا حصہ سمجھ کے ان کے ساتھ محبت نبھائی ہے۔ جی بہرحال یہ بالکل مختصر انداز میں نے شان اہل بیت اور پہچان اہل بیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں